السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گیم بیٹ اور میں ہوں حافظ محمد عمران۔ بات کریں گے ہم پاکستان کے مقبول ترین کھیل کے حوالے سے، اور وہ کھیل ہے کرکٹ۔ پاکستان میں اگر ہم ان دنوں مجموعی طور پر اگر ڈیبیٹ سنتے ہیں، تنقید سنتے ہیں، بحث سنتے ہیں، گفتگو سنتے ہیں، تو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کلب کرکٹ ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کی بحالی کس طرح سے ممکن ہے؟ کلب کرکٹ کے اوپر یہ برا وقت کیوں آیا ہے اور اس کو بہتر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان میں تعلیمی اداروں کو کرکٹ کسی دور میں بہت اس کا نام ہوتا تھا اور لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا کہ وہ کسی بھی بڑے تعلیمی ادارے کی طرف سے کوئی بھی کسی بھی کھیل میں حصہ لے رہے ہیں، اور بالخصوص اگر کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو کھلاڑی اپنے کالجز کے ناموں سے بھی پہچانے جاتے تھے کہ فلاں کالج سے، یہ فلاں کالج سے، یہ فلاں یونیورسٹی سے۔ آج پاکستان کرکٹ بورڈ تعلیمی اداروں کے کرکٹ کو بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے، اور نچلی سطح سے یہ کام شروع کیا جا رہا ہے جس میں اسکول کرکٹ ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے یہ ممکن ہو سکتا ہے اور یہ کس حد تک مشکل کام ہے، اور اس کو آئندہ چند برس میں کس طرح سے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ پاکستان کی فرسٹ کلاس کرکٹ کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ آج ہم پاکستان کی ویمن کرکٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کیا مسائل ہیں جن کا سامنا ہے پاکستان کی ویمن کرکٹ کو۔ بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ ہمارے پاس جو پول آف پلیئرز ہیں وہ خاصا کم ہے، اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، اور جو سلیکشن کے معاملات ہیں ان میں کس حد تک میرٹ کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے اور ان کو پورا کیا جاتا ہے۔ یہ تمام موضوعات ہیں جن پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت سارے موضوعات ہیں، ان میں سے یقیناً جو نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں سب پر گفتگو نہ ہو سکے، لیکن کوشش کی جائے گی کہ اس مختصر وقت میں یہ اہم ایشوز جو ہیں پاکستان کے کرکٹ کے، اس پر جتنی بھی بات کی جا سکے وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر گیم ڈیولپمنٹ جناب اعزاز سید صاحب۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پاکستان کی ویمنز کرکٹ کمیٹی کے یہ چیف سلیکٹر ہیں، اور اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو یہ ویمن کرکٹ کے چیف جسٹس ہیں محمد الیاس صاحب۔ السلام علیکم الیاس صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ، بڑے اچھے لگ رہے ہیں۔ جان دے بس کیا دے۔ شاہ صاحب جی، کلب کرکٹ کی ریوائول کی بات ہو رہی ہے اور اسکول کرکٹ کی بھی ریوائول کی بات ہو رہی ہے، آپ اس کے یہ تمام ذمہ داریاں آپ کے پاس ہیں۔ مسائل سے اگر آپ شروع کر لیں تو مسئلہ کیا ہے پاکستان کی کلب کرکٹ میں، پاکستان کی اسکول کرکٹ میں، جو آپ نے گزشتہ برس ڈیڑھ برس میں جس کا جائزہ لیا ہے اور پھر اب اس کی بحالی کے لیے کوششیں جاری ہیں؟ دیکھیے، پاکستان میں ٹریڈیشنلی جو کرکٹ تھی وہ اسکول کرکٹ ہوا کرتی تھی، کالج کرکٹ ہوا کرتی تھی، یونیورسٹی کرکٹ ہوا کرتی تھی، اور ساتھ کلب کرکٹ بھی ہوتی تھی۔ جو بھی آپ کی آگے کرکٹ کھیلی جاتی تھی، چاہے وہ فرسٹ کلاس کرکٹ ہے یا انٹر ڈسٹرکٹ سے پہلے، یہ ساری کرکٹ ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اب آہستہ آہستہ کیونکہ مہنگائی بڑھتی گئی، بچوں کا رجحان بھی ختم ہوتا گیا، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں کلب کرکٹ کو یا کلب کرکٹ کی وجہ سے جو بچے نہیں آتے تھے ان کے لیے اکاموڈیشن کم ہوتی گئی، تو اسپورٹس بیسس پہ جو بچے سکولز میں جاتے تھے ان کے لیے بھی اکاموڈیشن کم ہوتی گئی۔ ٹھیک ہے۔ جب سارا سیکٹر پرائیویٹائز ہو گیا تو بیسیکلی سکولز نے کرکٹ کو فروغ دینا چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے۔ جب تک آپ کو پتہ ہے، جب تک کسی بھی سپورٹ کو یا کسی بھی اس قسم کی چیز کو جس میں سوسائٹی انوالوڈ ہو، جو اس میں فنڈنگ ختم کر دیں یا اس کے پروگرامز ختم کر دیں تو وہ چیز خود بخود ہی ختم ہو جاتی۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو فیڈ سٹاک تھا ہمارا کرکٹ کا، وچ واز اسکول کرکٹ اور کلب کرکٹ، ٹھیک ہے، جتنی کرکٹ کم ہوتی گئی اس میں ہمارے پاس ٹیلنٹ آئیڈینٹیفیکیشن اتنی کم ہوتی گئی۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیے، ٹیلنٹ تو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے، اس کو نرچر کرنا ہوتا ہے، اس کو جو اس کے لیے سرکمسٹانسز سچویشن ضروری ہوتی ہے اس کو نرچر کرنے کے لیے وہ لانی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو مجھے یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ کوئی پلان بنائیے۔ چیئرمین صاحب نے مجھے ٹاسک دیا کہ آپ اسکول کرکٹ کا پلان بنائیے، سیٹھی صاحب نے دیا۔ اس کے بعد سیٹھی صاحب نے کہا کہ جناب آپ تو کسی طرح ریوائول آف گراس روٹ کرکٹ کیجئے، کیونکہ ہمارے پاس ایک زمانے میں پاکستانی ٹیم جو بنتی تھی آپ 2-3 پاکستان کی ٹیمیں بنا سکتے تھے۔ ڈپارٹمنٹس میں جتنے فاسٹ بولر کھیل رہے ہوتے تھے اتنے ہی پیچھے بیٹھے ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارے پاس جو اویلیبل ٹیلنٹ ہے ٹاپ لیول کے اوپر، اس میں آپ کو ایک لڑکے کی ریپلیسمنٹ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتی۔ ٹھیک ہے۔ تو دیٹ مینس کہ جو کمپیٹیٹیونیس ہے، جو کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہے جو سپورٹس میں ہر لیول پہ ہونی چاہیے، وہ نہیں رہی۔ ٹھیک۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے چیئرمین صاحب نے، سیٹھی صاحب نے یہ ٹاسک دی کہ جناب آپ اس میں انوالو ہو کر کوئی ایسا پلان بنائیں جس میں پورے پاکستان کے سکولز، پورے پاکستان کے کلبز جو ہیں وہ انوالو ہو کر اور اس کو کرکٹ کو دوبارہ
کھیلنا شروع کریں ایز ون آف آر نیشنل اسپورٹس. ٹھیک ہے. یہ بہت بڑا ٹاسک تھا. اچھا ایک قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, اس کو آگے لے کے چلیں گے. بعض لوگوں کا بلکہ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سیٹھی صاحب کی کوئی توجہ نہیں ہے پاکستان کی گراس روٹ کے اوپر, پاکستان کی فرسٹ کلاس کرکٹ کے اوپر, ان کی توجہ صرف پاکستان کی ٹاپ لیول کی کرکٹ کے اوپر ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ بات کی جاتی ہے میڈیا میں یا جو کرکٹ کے حلقوں میں, وہ اس سے اختلاف, عملی طور پر اس میں اختلاف نظر آتا ہے؟ آپ کے مطابق سیٹھی صاحب کا بھی اتنا ہی انیشیٹ ہے, اتنا ہی فوکس ہے اس کے اوپر, پاکستان کی گراس روٹ کرکٹ کے اوپر؟ جی دیکھیے, یہ بڑے بولڈ سٹیپس ہوتے ہیں. یہ وہی شخص لے سکتا ہے جس کو یہ پتہ ہو کہ وہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے. ادروائز جو شخص جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ گراس روٹ کرکٹ کتنی امپورٹنٹ ہے, وہ تو یہ سٹیپس لے گا بھی نہیں. ٹھیک ہے جی. سیٹھی صاحب نے تو کلیئرلی مجھے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ گراس روٹ کرکٹ کرائیں, ہر حال میں کرائیں, تاکہ پاکستان کے پاس نیا ٹیلنٹ اویلیبل ہو. ٹھیک ہے. میں نے انہیں بتایا کہ جی اس میں تقریباً 45,000 بچے انوالو ہوں گے. ٹھیک ہے. کلب کرکٹ میں 2908 کلبز ہیں پورے پاکستان میں, 97 ڈسٹرکٹس ہیں. ٹھیک ہے جی. 16 ریجنز ہیں. ٹھیک ہے. ہر شہر جو پاکستان کا ہے اس میں ابھی کرکٹ ہوگی, اور یہ اس مہینے سٹارٹ ہو جائے گی. یہ کوئی پرومسز نہیں ہے, یہ ایکچولی 12-13 سے غالباً شروع کر رہے ہیں. جی 3rd week of this month. اور جو اسکول کرکٹ ہے وہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں فرام دا 12th to 13th of this month. تو اس میں جو انوالومنٹ ہے وہ دیکھیے کہ اسکول کرکٹ میں آپ کے 4 پروونسز, ہر ریجن, اور کئی 100 اسکولز, تقریباً 700 اسکولز اس میں انوالوڈ ہیں. 10,000 بچے انوالوڈ ہیں. ٹھیک ہے. جو کلب کرکٹ ہے اس میں 45,000 بچے انوالوڈ ہیں. اس میں 2,908 کلب انوالوڈ ہیں. اس میں تقریباً 5,000 اور 10 میچز انوالوڈ ہیں, جو کہ ہم نے کچھ مہینوں کے سپین میں کمپلیٹ کرنے. تو اب آپ دیکھیے کہ جو پاکستان کا ٹوٹل ٹیلنٹ ہے, اسٹارٹنگ فرام دی ایج آف 13 ٹو دی ایج آف 27, اس میں جو بھی شخص پاکستان میں کرکٹ کھیلتا ہوگا وہ سامنے آئے گا. اس کو جو پرابلم یہ ہوتی تھی اب کہ پاکستان میں کرکٹ تو بہت ہوتی تھی, ٹورنامنٹس بھی بہت ہوتے تھے, لیکن کبھی ہم نے ڈو ٹیل نہیں کیا تھا گراس روٹ کرکٹ کو آپ کی ہائی لیول آف کرکٹ کے ساتھ. اس کے لیے ہمیں بہت بڑا ڈیٹا بیس بنانا پڑا. آپ خود دیکھیے 55,000 بچے جو ہیں ان کا ڈیٹا بیس بنانا ود ان اسپین آف اے فیو ویکس, ایک تو وہ بہت بڑا ٹاسک تھا. پھر یہ تقریباً جو 700 جو اسکول کرکٹ کے میچز ہیں, 5,000 کلب کرکٹ کے میچز ہیں, تقریباً 5,700 میچز ہو گئے. تو میرے خیال میں یہ جو پروگرام اب پی سی بی کرانے جا رہا ہے, جو سیٹھی صاحب کرانے جا رہے ہیں, جو چیئرمین صاحب کرانے جا رہے ہیں, یہ پروبیبلی گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں کسی بھی کرکٹنگ سینس میں اتنے نمبر آف میچز کے حساب سے ایک سال میں یا جو ایک سیزن میں جو آپ نے اس کا ڈیزائن کیا اس کا وہ ہو جائے گا. اچھا الیاس صاحب, اسکول کرکٹ آپ بھی کھیلتے رہے ہیں اور محمد صدیق صاحب آپ کے ساتھ اوپننگ کیا کرتے تھے. واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس طرح ایک اچھا قدم پاکستان کے کرکٹ کے لیے جو نچلی سطح کی ہے اس کے لیے بڑا اچھا ثابت ہو؟ تو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہم آج کنسلٹنٹ فار دا کلب کرکٹ. ہاں جی. ہے نا, دیکھیں بات ساری ہے, وجوہات کیا ہیں جو بیسک ہیں. جیسے عزت بھائی نے بتایا کہ جی ہر طرف گراؤنڈیں بھی کم ہو گئی ہیں ہماری. منٹو پارک میں اتنے میچ ہوا کرتے تھے, انفارچونیٹلی وہ اس میں بھی 10 پچز ویسے منظور ہو گئی وہاں پہ. ہاں وہ 10 کلبوں کی, لیکن دیکھیں 20 ہو جائیں گی نا. ہاں صبح شام. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ آپ کی جو اسکول کرکٹ تھی, آپ کے جو ٹیچر ہوا کرتے تھے, اللہ جنت کے ربانی صاحب. آپ ربانی صاحب کا نام لیں گے آپ؟ ہاں لوں گا, کیونکہ یہ ہیڈ اے بگ پارٹ آف ان مائی لائف ایز اے کرکٹر. پاکستان اور آغاز صادر صاحب کا اور نظم محمد کا, لیکن شروع کی تھی اپنا ربانی صاحب نے. بس یہ تھی کہ اس وقت جو سپورٹس کے ٹیچر ہوا کرتے تھے یا جو اسکول ہوا کرتا تھا نا, دے ور ویری فانڈ آف کہ جی ان کے اسکول سے کرکٹر نکلیں, ان کے اسکول سے پاکستان بھی کھیلیں. اب تو یہ رجحان نہیں ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا. دیکھیں اب اگر مجھے یاد ہے کہ اچھی طرح یاد ہے کہ لاہور کی کرکٹ, اسکول کی کرکٹ سارے پاکستان لاہور میں ہوتی تھی. پھر سارے پنجاب میں ایکچولی وہ میچز ہوا کرتے تھے. ایک لیگ سسٹم ہوتا تھا جس سے یہ ٹیمیں ہوتی تھیں. ہم نے 2-3 بار ہم نے وہ چیمپئن شپ جیتی ہے. اس کے بعد یہ اسکول کا یہ بھی ہوتا تھا, ایک کمبائنڈ ٹیم بن جاتی تھی پنجاب کی. دے یوز ٹو گو اینڈ پلے ایٹ سندھ ٹیم کے ساتھ. ٹھیک ہے. اسکولوں کی میں بات کر رہا ہوں.
اور دوسری بات ایک یہ بھی تھی کہ کسی وقت پیس ہیڈ آفس کراچی ہوا کرتا تھا، وہ ایک اسکولوں کے لڑکوں کو، کالج کے لڑکوں کو، یونیورسٹی کے لڑکوں، جب چھٹیاں ہوتی تھی وہ کیمپ لگا لیتے 2.5-3 مہینے کا۔ سب سے بڑی امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے کہ اس وقت بیٹ کتنے کا، 50 روپے کا ہوگا۔ اچھا ایک وقفہ لے لیں، کیوں؟ آپ کی اجازت سے جی ایک وقفہ لیتے ہیں جی۔ ہماری گفتگو جاری اپنے ماہرین کے ساتھ پاکستان کی اصل کرکٹ کے حوالے سے۔ جو نرسری ہے وہ کلب ہے، سکولز ہیں، اگر یہاں پر کرکٹ منظم انداز میں ہو جاتی ہے، اس کا معیار بلند ہو جاتا ہے، تو پھر جیسے جیسے اس کا معیار بلند ہوتا جائے گا ویسے ویسے پاکستان کی جو اوپر کی سطح کی کرکٹ ہے اس میں بھی آپ کو کوالٹی اب بھی ہے زیادہ نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک وقفہ لے رہے ہیں۔ سلیکشن کمیٹی کے سربراہ سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد الیاس صاحب اور ڈائریکٹر گیم ڈیولپمنٹ عزت سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بات ہم کر رہے ہیں پاکستان کی نچلی سطح کی کرکٹ کے حوالے سے، جس کا حال کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ کلب کرکٹ کے بارے میں ہر کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ وہ ختم ہو کر رہ گئی ہے، لیکن کس طرح سے اس کی بحالی ہوگی اور پاکستان کی اسکول کرکٹ کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے؟ الیاس صاحب آپ اپنے اسکول کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جب اگر آپ نکال کے دیکھیں تو کتنی اچھی کرکٹ ہوگی اس وقت اسکول کی، کہ میں پاکستان کھیلا اسکول میں تھا، ماجد پاکستان پڑھا تھا، وہ بھی اسکول میں تھا، تو کس قسم کا سٹینڈرڈ ہوگا اسکولوں کا۔ صلاح الدین، یہ جتنے بھی لڑکے کھیلے ہیں، غلام عباس، یہ بیسیکلی دے آل کیم فرام اسکول، ٹھیک ہے، تو اتنی اچھی سٹینڈرڈ۔ لیکن امپورٹنٹ چیز جو تھی اس کے ساتھ یہ تھی کہ اسکول یوز ٹو پرووائڈ ایوری تھنگ، بیٹ، بال، پیڈ، آپ کو کچھ نہیں خریدنا تو پڑتا۔ اب بھی دے سکتے ہیں، سب بجٹ ہوتا ہے۔ میں بھی اس پہ بتاؤں گا آپ کو، کیونکہ اب ایک سروے کیا تھا میں نے اور ہارون رشید نے، اس پہ ہمیں بولا گیا۔ اچھا، اس وجہ سے ایک یہ ہے۔ دوسرا، بیٹ جو تھا 50 نہیں 60 کا ملتا ہوگا اس وقت، اب آپ بیٹ اس وقت 50-60 بھی کم نہیں ہوتے تھے الیاس صاحب۔ لیکن پیپل کین 1950 میں 60 میں اگر آپ 50 روپے کا بیٹ لیتے ہیں تو اس کی بھی قیمت ہوتی تھی نا۔ نہیں، لیکن اب تو یہ چلے گیا 20 25 40 جتنا بھی آپ پیسہ جتنا آپ مہنگا لگا لیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، سروے کیا تھا جی؟ میں یہ پہلے بتا دوں، جو سر شاہ صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، اسکول، خاموش، شاہ صاحب بھی آئے ہوئے ہیں۔ اسکول کرکٹ کے، دیکھیں میں اسکول کے کلب کے جو لوگ تھے ان کے پتہ نہیں گھر میں چولہا جلتا تھا کہ نہیں جلتا تا، لیکن نیٹ چلتا تھا، نیٹ چلتا تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دے ور سو فاؤنڈ آف اٹ کہ جی میری کلب سے سیکریفائس ہر چیز۔ باقی اگر سروے کیا تھا ہم نے، وہ یہ کیا تھا، مجھے اور ہارون کو بولا گیا کہ جا کے نا اسکولوں کا سروے کریں، کس کے پاس گراؤنڈ ہے، واٹ آر دے گوئنگ ٹو ڈو۔ بہت بڑی ایک لسٹ میرے پاس ابھی بھی فائل پڑی ہوئی ہے جناب والا۔ وہاں سے ایک اسکول کے جہاں بھی ہم جاتے تھے، یہاں تو ہیڈ ماسٹر اور ٹیچر نے ملنے دیتے تھے، اسپورٹ ٹیچر، جی ہمیں کیا، یہ نہیں ہے کہ کلب آپ اسکول کے لیے کیا کریں گے، ہمیں کیا ملے گا، وی ہیو ریٹن اٹ، دیٹ ڈاکومنٹڈ ہے۔ تو اگر اس قسم کے لوگ اسکول میں اونلی انٹرسٹ فار دیئر پاکٹس، ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو بی انٹرسٹ فار دا ادر بوائے۔ باقی جو ہم لوگ کلب کی بات کر رہے ہیں، ابھی عزت بھائی نے کیا ہے، اس اے ویری ہیوج پروجیکٹ۔ اچھا ایک قدم ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک۔ اب اسٹیک ہولڈرز جو ہیں پی سی بی میں، وہ آبویسلی ان کا رائٹ بنتا ہے کہنا کہ جی آپ ہمیں جو کرنا چاہتے ہیں ہمیں ساتھ انکلوڈ کر کے کریں، ایکسکلوڈ کر کے نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو انیشلی مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ میں جب کوئی انیشیٹو لینا چاہتا ہوں تو کیونکہ مجھے تو گورنمنٹ سیکٹر کا ایکسپیرینس ہی نہیں تھا کوئی اتنا، تو نہ مجھے اسٹارٹ میں معلوم تھا کہ اسٹیک ہولڈرز کتنے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، کیونکہ آئی واز آلویز آؤٹ سائڈ پی سی بی۔ ٹھیک، تو مجھے انیشلی یہ ایشوز آئے جس کی وجہ سے آبویسلی لوگ کچھ افینڈ بھی ہوئے، حالانکہ میرا ایم یہ نہیں تھا کہ ان کو افینڈ کروں، لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ مجھے شاید چیزیں نہیں کرنے دی جا رہی فرام سم پیپل، لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم آئی ریئلائز کہ جنرلی جو ہر کوئی جو پی سی بی میں ہے اس وقت وہ چاہتا ہے کہ امپروومنٹ ہو، اور پھر ہم سارے اکٹھے مل کے ہم نے ایک ڈائریکشن میں کام کرنا شروع کیا۔ یہ خالی میرا اکیلے کا اس میں کوئی کریڈٹ نہیں ہے، یہ سارے اکٹھے ہو کے اگر وہ کام نہ کرتے تو یہ امپلیمنٹیشن سٹیج تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ سارے مل کے کام کیا ساروں نے، تو اس لیے یہ پاکستان کی کرکٹنگ ہسٹری کا بگیسٹ جو پروجیکٹ ہے۔ جنید ضیاء کا بڑا نام لیا جاتا ہے اس سارے پروجیکٹ میں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جنید ضیاء کا جو رول ہے اسکول کرکٹ میں وہ ایک بہت بڑا رول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنید نے کچھ سال لاہور میں بڑے اچھے آرگنائز کرکٹ ٹورنامنٹس کرائے اسکولس کے، جس سے ریوائول آف اسکول کرکٹ ہوا۔
میں ایک دن بیٹھا ہوا اپنے کلب میں جنید کے میچز دیکھ رہا تھا. میں نے کہا یہ آپ کس لیے کراتے ہو؟ کہنے لگا ہم سکولز میں کھیلے ہوئے ہیں, کلب کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں. اب میں دیکھتا ہوں کہ سکولز پاکستان میں انٹرسٹ نہیں لیتے, اور جب تک پرائیویٹ سیکٹر اس میں انوالو نہیں ہوگا تو نہ گراؤنڈز ڈیولپ ہوں گی, نہ پیسہ آئے گا کرکٹ میں, نہ بچوں کو فیسلٹیز اچھی ملیں گی فار اسپورٹس. تو میں چاہتا ہوں کہ سکولز جو ہیں وہ انوالو ہوں. میں نے اسے کہا یار میرا پاس تو پورا ایک پلان ہے اسکول کرکٹ کا, جو کہ بورڈ آف گورننس سے اپروو ہوا ہے ہمارا, تو آپ اس کا حصہ بنو اور ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اس میں. آپ آئیڈیاز جنریٹ کرو, ہم ان آئیڈیاز کو لے کے آگے چلیں گے, کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس ہے پریویسلی اسکول کرکٹ میں. ٹھیک ہے, اور اس کو ہم لے کے پھر چلے. اور ماشاءاللہ اب ہمارے پاس تقریباً 600 سکولز ہیں آل اوور پاکستان, ٹھیک ہے, جو ان ایگریمنٹ ہیں کہ جی آپ کب سٹارٹ کر رہے ہیں اس ٹورنامنٹ کو. اور اس میں جنید کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے, ٹھیک ہے, کہ اس نے ریجنز کے پاس جا کے ریجنز کو انوالو کروایا, obviously through our department, but then again اس کو بہت کریڈٹ جاتا ہے اس چیز کا کہ اس نے دن رات محنت کر کے. ٹھیک ہے, مطلب امبریلا کے نیچے پاکستان کرکٹ بورڈ. شاہ صاحب یہ اس کا دورانیہ کتنا ہے؟ یہ ٹورنامنٹ کب شروع ہوگا, کب ختم ہوگا, اور کیا جب آپ سکولز کو لیتے ہیں تو پھر آپ کو ان کی تعلیمی مصروفیات بھی دیکھنا پڑتی ہیں؟ کسی کے امتحانات تو نہیں ہو رہے, چھٹیاں تو نہیں ہیں, یا کتنی ہیں, کون سی کلاسز جا رہی ہیں, کون سی نہیں جا رہی ہیں, یہ سب چیزیں بھی دیکھی ہوں گی. تو دورانیہ اس کا کتنا ہے, یہ شروع کب ہوگا اور ختم کب ہوگا؟ دیکھیں جی, ہمارا ایم یہ ہے کہ برسات سے پہلے دونوں ٹورنامنٹس ہم نے ختم کر دینے. ٹھیک ہے جی, جس کا مطلب ہے تقریباً 5800 میچ ہم نے فرام مڈل آف جنوری ٹھیک ہے, ٹل مڈل آف جولائی کرانے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو آبویسلی اس میں ایون اگر جو آپ دیکھیے کہ ڈیٹا گیدرنگ کے حساب سے کتنا ڈانٹنگ ٹاسک ہے. اس میں وی ہیڈ سم آئیڈیاز کہ پاکستان میں فار ایگزامپل ایک کرکٹ ہوتی ہے, وہ آگے کس چیز میں جا کے, کس پلان میں جا کے ڈو ٹیل ہوتی. ٹھیک ہے, اس کا پھر ہم نے پلان یہ کیا کہ فار ایگزامپل جو اسکول کرکٹ ہے وہ آئے گی پی سی بی کی انڈر 16 کرکٹ کے ساتھ انوالو ہوگی, جو اچھے اسکول کرکٹ کے بچے ہیں. جو اچھے کلب کرکٹ کے بچے ہیں وہ آپ کے انٹر ڈسٹرکٹ میں آئیں گے. اب وہ کس طرح آئیں گے؟ ہم نے پاکستان میں 45,000 بچوں کا بے فارم, 45,000 بچوں کے جن کے این آئی سیز بنے ہوئے ہیں, ان کو ہم نے ڈیٹا بیس بنانا سٹارٹ کیا. ہر ریجن کے, ہر کلب کے پریزیڈنٹ کو ہم اس میں انوالو کریں گے. جب یہ ڈیٹا بیس کمپلیٹ ہو جائے گا, اور یہ ڈیلی اپڈیٹ ہوگا پی سی بی کی ویب سائٹ پہ, تو جو پلیئر ہے اس کا نام, اس کا پرفارمنس ان کلب کرکٹ ٹورنامنٹ, وہ ساری ڈیٹیل ہوگی. اسی طرح اسکول کرکٹ ہے, پوری ہماری ایک اسکول کرکٹ کی ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر آپ جا کے دیکھیں, ہر پلیئر کا ڈیٹا اویلیبل ہے. میں آپ کو یہ بڑی تصدیق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو کرک انفو کی ویب سائٹ ہے وہ اتنی ڈیولپ نہیں ہے جتنی ہماری اب ان ٹورنامنٹس کے بعد ویب سائٹ ڈیولپ, اسکول اور کلب کی. اسکول اور کلب کی. ٹھیک ہے, انڈین جو کرکٹ بورڈ ہے اس کے جو آپ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں, ان کے پاس کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جو اس قسم کا ہم چلا رہے ہیں. انفیکٹ ورلڈ وائڈ یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ دونوں پروگرام جو اکٹھے چلے ہیں, اس میں ہر ایج گروپ کا بچہ. اچھا صاحب, اس کا ٹوٹل خرچہ اس کے اوپر کتنا آ رہا ہے؟ اس میں ٹوٹل خرچہ تقریباً 14 کروڑ روپے ہے. ایک سال کا؟ جی, ایک سال. ایک تو یعنی کہ جو ایک اس کی ایکٹیویٹی ہے اسکول اور کلب کی, یہ 55,000 بچوں کی ایکٹیویٹی جو ہے, ٹھیک ہے, اس کا خرچہ تقریباً 14 کروڑ روپے ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس میں سے جو ٹاپ پرفارمرز نکلیں گے, آپ دیکھیے گا کہ میکسیمم 6 مہینے کے اندر اندر, کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ اس کا کوئی رزلٹ بھی نکلے. ٹھیک ہے. ہوتا تو یہ ہے پاکستان میں کہ جنرلی کہ کام تو کر لیا, رزلٹس کس نے دینے؟ اصل چیز رزلٹ ہوتی. کیونکہ میں خود کارپوریٹ سیکٹر سے ہوں, مجھے اس چیز کی اپریسیشن تھی کہ جب تک رزلٹس نہیں آئیں گے اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اور اتنی بڑی ایکسرسائز کے بعد ہیوی بجٹ پروگرام میں تو لوگ پوچھیں گے بھی جی اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے کیا؟ امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ بہت ہے میری نظروں میں. آپ بھی کوآرڈینیٹر ہیں کلب کرکٹ کے, کنسلٹنٹ. وہ یہ ہے کہ جب یہ کلب کرکٹ ہوگی اس میں لڑکے پرفارمنس کریں گے, کچھ کریں گے, کچھ نہیں کریں گے. جیسے ابھی عزت بھائی نے بتایا کہ جی اتنے ہیں 97, اس میں یہ ہوگا کہ جب ڈسٹرکٹ کرکٹ آئے گی اور ایسوسیشن کی ٹیمیں بنیں گی, اس سے یہ ہوگا کہ کیونکہ ہمارے پاس سارا ریکارڈ ہے تو آپ اس میں پرچے نہیں چلا سکیں گے. ٹھیک ہے. آپ ڈسٹرکٹ کرکٹ میں اگر
क्लब क्रिकेट में 20 का भी होगा, 26 का भी होगा, दे नो एज। तो उससे ये फ़ायदा, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे नज़र आ रही है ना, वो ये है कि आप जब सेलेक्ट करेंगे टीम, आपके पास डेटा पड़ा हुआ है और आप वहाँ से निकाल के, ये नहीं होगा मैं इज़र भाई को कहूँगा लो जी मुंडा पा दो। ऐसे होता है वैसे? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता? क्या है मुंडा पा दो? क्यों नहीं होता? लेकिन मैं बात करूँ, 14 करोड़ रुपया पीसीबी स्पेंड कर रही है। दे आर नॉट जस्ट फेंक रही है, दे वांट समथिंग बैक फ्रॉम अस, सो वी हैव टू गिव देम समथिंग बैक। देखिए, अगर 14 करोड़ से 3 अच्छे लड़के निकलते हैं क्लब से, स्कूल के तो भी बच्चे छोटे होंगे, क्लब से अगर आपके 3 बच्चे भी निकल आते हैं, इट्स वर्थ एवरी पेनी। अच्छा शाह साहब, इसका आपने क्या, जब आप इसके गोल आपने सेट किया, एक हदफ मुकर्रर किया अपने लिए, आपने इसका आउटपुट क्या देखा है? देखिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हमारा जो प्रीवियस सिस्टम था उसका एक बेसिक फ्लॉ क्या था? हम 97 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑल ओवर पाकिस्तान इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट कराते हैं। ठीक है। इसमें हम अंडर 19 इंटर डिस्ट्रिक्ट कराते हैं, रीजन्स की अंडर 16 कराते हैं और साथ सीनियर की इंटर डिस्ट्रिक्ट कराते हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट की सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? एक नया लड़का अंडर 16 में किस तरह आएगा, अंडर 19 में किस तरह आएगा और सीनियर टीम इंटर डिस्ट्रिक्ट की उसमें किस तरह खेलेगा? हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं था। जब तक किसी लड़के ने पहले इंटर डिस्ट्रिक्ट नहीं खेली हुई, किसी लड़के ने पहले अंडर 16 नहीं खेली हुई, किसी लड़के ने पहले अंडर 19 नहीं खेली हुई, उसको आप एक 2 मिनट के नेट प्रैक्टिस के ऊपर नहीं जांच नहीं सकते। उसके फ्यूचर को आप, जो उसने 3 साल या 4 अच्छा या साल, बुरा नहीं कह सकते, ठीक है, तो उसने 3-4 साल क्लब में लगाए हैं या मेहनत की है, एज अ सिलेक्टर आप नेट पे खड़े हुए हैं, 1200 बच्चा का ट्रायल लेना आपने 2 दिनों में, आप किस तरह लेंगे? डाटा तो कोई नहीं है आपके पास। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब तक आपकी इंटर डिस्ट्रिक्ट की सिलेक्शन के ऊपर कोई डेटा अवेलेबल नहीं होगा तो आपकी सिलेक्शन किस बेसिस पे होगी? तो इसलिए परफॉर्मेंस की अपॉर्चुनिटी देने के लिए चेयरमैन साहब, सेठी साहब ये एग्री किए। एग्री नहीं बल्कि इन्होंने कहा कि आपने हर हाल में कराना। ठीक है। और इन्होंने परस्यू किया इस चीज़ को। अच्छा साहब, एक कथा कलामी की बात चाहता हूँ, ये किसी भी शेड्यूल के साथ जो पहले से मौजूद है पीसीबी का, उसके साथ तो उसका टकराव तो नहीं होगा इन दिनों में? किसी चीज़ के साथ टकराव नहीं हो रहा। हम जो रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो प्लान है बेसिकली उसके अंदर हम जो रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हैं उसमें कोई ऐसी रिसोर्स नहीं है कि हम एक चीज़ या जगह से उठा के उसको किसी और जगह लगा रहे हैं। ठीक है। कोई भी रिसोर्स ऐसी नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 450 अंपायर्स ऑल ओवर पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व होगा। ठीक है। तकरीबन 250 स्कोरर इसमें इन्वॉल्व होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा टास्क है और इंशाल्लाह ये आप देखेंगे, आपसे अगली मुलाकात जब भी आप बुलाएंगे तो आपको इसके रिजल्ट्स दिखाएंगे कि आपके इंटर डिस्ट्रिक्ट की सिलेक्शन में मैं आपको डेटा दूंगा कि कितने लड़के आए हैं थ्रू दिस क्लब टूर्नामेंट। ठीक है। मैं आपको ये बताऊंगा। वो कंसिडर होंगे? बिल्कुल होंगे। रीजन्स की क्रिकेट में बिल्कुल होंगे। ठीक है। रीजन्स वाले खुद ये चाहते हैं। ठीक है। मुझे अभी तक कोई रीजन वाला नहीं मिला जो कहे कि जी आप क्लब क्रिकेट ना कराएं, क्योंकि वो क्लब्स के उनके भी क्लब्स हैं। एक जो रीजनल प्रेसिडेंट है उसको क्लब प्रेसिडेंट होना ज़रूरी है। ठीक है। ठीक है। अच्छा शाह साहब, आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं इससे कि ये जो क्लब क्रिकेट है ये भी अगर इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऊपर से काबू कर लेता है, बजाय इसके कि ये रीजन्स के ऊपर इतनी सख्त मॉनिटरिंग हो कि वो अपने टूर्नामेंट खुद से करवाएं और क्रिकेट बोर्ड उनको सुपरविजन करे, ये तो एक जगह पर हम डिसेंट्रलाइज करने की चीज़ों को बात करते हैं, फिर हम सेंट्रलाइज कर रहे हैं उसको। आपको लगता है कि ये सेंट्रलाइज कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? नहीं, हमने क्रिकेट को बहुत डिसेंट्रलाइज कर दिया। अब आप देखिए कि रीजनल सिलेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, आपका जो पीसीबी का रीजनल सिलेक्टर है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, डिस्ट्रिक्ट के सिलेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से हैं। हमारा काम एज ए रेगुलेटिंग अथॉरिटी है। ठीक है। ठीक है। हम जिस चीज़ को प्रॉपरली रेगुलेट कर लेंगे थ्रू प्रॉपर प्लानिंग वो सक्सेसफुल होगी। जिस चीज़ को हम थ्रू इम्प्रॉपर प्लानिंग रेगुलेट करेंगे वो फेलियर होगा। आई कैन अश्योर यू कि इन 6 months टाइम आप देखेंगे कि आपकी अंडर 19 इंटर डिस्ट्रिक्ट, आपकी सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट,
آپ کی انڈر 16 کی ٹیم ہے, آپ کی پاکستان کی انڈر 16 کی ٹیم ہے, اس میں آپ کو ان دونوں ٹورنامنٹس کے لڑکے ود ان 6 months نظر آئیں گے. اب اس سے زیادہ سکسیسفل کوئی پلان نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی چیز کروائیں جی اور فوراً آپ کو اس کے ریزلٹس اپیرنٹ ہو جائیں. جی. اچھا الیاس صاحب, ویمنس کرکٹ پاکستان کی میں ایک اور یہاں پہ بات, آپ نے کہا کہ ہاؤ سنسیئر چیئرمین صاحب اینڈ سیٹھی صاحب, مجھے سیٹھی صاحب نے بلایا, انہوں نے مجھے یہ کہا کہ دیکھو ریاض کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام میں سیٹھی آپ صاحب کو تو آپ کو بلاتے ہی رہتے ہیں. تو ساڑھنا ہے. اچھا میں تو خوش ہو رہے ہیں, آپ کو خوش دیکھ کے میں خوش ہوتا ہوں. اچھا, انہوں نے کہا جی یہ جو چیز ہے یہ اٹ ہیو ٹو بی سکسیزفل اور وی نیڈ نیو پروڈکٹ ان اٹ, نئے پلیئر نکلے. اور چیئرمین صاحب نے مجھے کہا کہ یہ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا آپ جائیں گے سارا پہاڑی علاقوں میں, وہاں سے آپ کے جا کے لوگوں کو ڈھونڈے, آپ بھی وہیں پہ تھے, لوگ تگڑے لوگوں کو دیکھو کون سے ان کو لاؤ, اکٹھا کرو, تھوڑا سا اس میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دے آر ویری انٹرسٹڈ کہ جی اسکول اور کلب کرکٹ کامیاب ہے, بیکاز جب اوپر کے ہیڈ بیٹھے ہوتے ہیں دے وانٹڈ ریزلٹ, تو وہ کامیاب ہوتا ہے. اچھا ایجا صاحب, آپ نے کہا کہ جو مواقع ہیں وہ اچھے طریقے سے ملنے چاہیے, ڈیولپمنٹ کے بھی اور گرومنگ کے بھی, لیکن جب اب آپ نے ایک اعتراض یہ آتا ہے کہ جب آپ اکیڈمیز کو بھی دیکھ رہے تو آپ نے کٹ کر دیا ان کے پروگرامز جو ہیں انڈر 16 کے 19 کے. وہ میں نے بیسیکلی ایک سیزن کے لیے کٹ کیے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایٹ دیٹ ٹائم جب میں نے اسٹاف کو بلایا, میں نے کہا آپ بتائیے کہ ہم نے اس سے رزلٹ کیا لیا, کوئی ہمارے پاس ڈیٹا ہے کہ رزلٹ کیا آ رہا ہے. ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں تھا رزلٹ کا. پاکستان انڈر 16 کی جو سلیکشن تھی اس کے اندر ہمارے پاس جو انڈر 16 جو کھیلتے تھے, انڈر 19 جو لڑکے کھیلتے تھے, اس میں صرف 30-35% جو بچے تھے وہ انڈر 16 کے تھرو آتے تھے. ٹھیک ہے. تو میرا ایک بیسک کوشچن تب یہ تھا کہ انڈر 16 پروگرام پھر ہم کیوں کرا رہے ہیں جب صرف 35% بچہ انڈر 16 پروگرام سے انڈر 19 میں جاتا ہے, جو کہ انڈیا میں 95%, یہ آپ ان کی ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ آبویسلی پروگرام میں کوئی جنرلی پرابلم ہے جس وجہ سے یہ بچے جن کے اوپر اتنا ٹائم اینڈ منی اسپینڈ کر رہے ہیں وہ آگے نہیں جا رہے. ٹھیک ہے. اسی طرح انڈر 19 پروگرام ہے, جب آپ کی انڈر 19 کے جو پلیئرز ہیں جب وہ آپ کی سینئر ٹیم میں نہیں جاتے تو یو ہیو ٹو کوشچن دا پروگرام کہ کیا وجہ ہے کہ وہ بچے آگے جا کے سینئر ٹیم میں کیوں نہیں کھیل رہے. اچھا, اس میں ایک اس وقت یہ نقطہ بھی سامنے آیا تھا کہ شاید آپ نے بجٹ کی وجہ سے اس کو کٹ لگایا, اور اب آپ جب اسکول اور کلب کرکٹ کرا رہے ہیں تو اس پر بہت زیادہ بجٹ ہے, لیکن اب آپ خوش ہیں. دیکھیں بجٹ زیادہ ہو یا کم ہو, پراپرلی یوٹیلائز ہونا چاہیے. ویورز کریں گے ویمنس کرکٹ کے حوالے سے. ویمنس کرکٹ بھی کی باغ دوڑ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. صاحب ٹیلنٹ کیوں نہیں سامنے آ رہا نیا, وجہ کیا ہے؟ ہماری سوسائٹی میں بہت ریسٹرکشنز تھیں پہلے ویمنس کرکٹ کے حساب سے. اگر آپ دیکھیں ناٹ جسٹ ویمنس کرکٹ, آپ دیکھیے ان مینی سیکٹرز, ہماری میڈیکل فیلڈ میں, انجینئرنگ فیلڈ میں, ایئر لائن فیلڈ میں, بہت ساری فیلڈز میں جو خواتین ہیں وہ پروفیشنلی انوالو نہیں ہوتی تھیں, لیکن آبویسلی اب وہ زیادہ انوالو ہو رہی ہیں پروفیشنلی. اس کے لیے اب ہم نے لاہور میں ایک اکیڈمی لانچ کی ہے جو کہ کچھ ہی دیر میں شروع بھی ہو جائے گی, ان اے فیو ویکس ٹائم, بلکہ شروع ہو چکی ہے, بیسیکلی ان اے سینس شروع ہو چکی ہے, اور وہ مال ٹاؤن میں ہے, اور وہ پیورلی ایک فیمیل کرکٹنگ گراؤنڈ ہے جس کے اندر آپ کے لڑکیاں ٹریننگ پریکٹس کر سکیں گی. اس کے ساتھ ساتھ جو لاہور میں کچھ کالجز ہیں ان کو ہم نے فنڈنگ کی ہے, ان کی نیٹ پریکٹس فیسلٹیز امپروو کی ہیں, ان کو رولرز, کٹس, اس قسم کی چیزیں دی ہیں, سائڈ اسکرینز, اس کے علاوہ کوئی فیلڈنگ پریکٹس کے لیے چیزیں. تو ہم جو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح لڑکیوں کا رجحان جو ہے وہ کرکٹ کی طرف آئے. لائک اینی اسپورٹ, جو چیز سکسیزفل ہوتی ہے لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب لیڈیز کرکٹ زیادہ سکسیزفل ہوگی تو آبویسلی زیادہ لڑکیاں اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گی. جب اس میں زیادہ فائنانس انوالو ہوگا تو بہت ساری لڑکیاں اس کو ایز اے پروفیشن ٹریٹ بھی کریں گی. ٹھیک ہے. اور اب کافی پروفیشنل ٹیمز بن بھی چکی ہیں اس کی. ZTBL ایک بڑی اچھی ٹیم ہے, اسٹیٹ بینک کی بڑی اچھی ٹیم ہے. تو آبویسلی جب امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جب ملیں گی تو شوق بڑھے گا. شوق بڑھے گا. ٹھیک ہے. چیف سلیکٹر صاحب. جی,
دیکھیں بات سر یہ ہے کہ مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح کہ جب میں 2009-10 میں ان کا چیف سلیکٹر بنا تھا وی ور اسٹرگلنگ ٹو ایک فائنڈ تو آپ ماشاءاللہ اتنی مرتبہ چیف سلیکٹر بنے ہیں کہ آپ کو پھر ساری سنانی پڑتی ہے دوبارہ. میں نے بلایا کہا لیے تم آتے نہیں تو آپ 2016 کی بات کریں نا لیاز صاحب. نہیں میں بتا رہا ہوں جو ابھی عزت بھائی نے بات کی ہے. 2009-10 میں ہمیں اتنی اسٹرگل تھی کہ ہمیں لڑکیاں نہیں مل رہی تھیں, بڑی مشکل تھی. 2010 میں پاکستان نے ایشین گیمز کا گولڈ میڈل جیتا ہے. وہ جیتا ہے نا, وہیں تھا چیئرمین. اب آپ چیف سلیکٹر بنے ہیں تو آپ کے ساری پلیئرز انفٹ ہونے چلے ہو رہی ہیں. لگی رہنا میری گل ختم ہو گئی. آپ چیف سلیکٹر بنے ہیں, میری بات ختم ہو گئی یار. لیٹ می فنش پلیئرز انفٹ ہونے چلے. جی ضرور کریں پلیز, ضرور کریں. بات سر یہ ہے کہ میں اس وقت سچویشن مختلف. اب اگر آپ اس وقت دیکھیں کوئٹہ میں کرکٹ ہو رہی ہے, کوئٹہ سے لڑکیاں آ رہی ہیں, پشاور سے لڑکیاں آ رہی ہیں, ایسے سب ایبٹ آباد سے لڑکیاں آ رہی ہیں. تو پہلے یہ گلگت بلتستان سے آ رہی ہیں, ایک آئی ہے وہاں سے گلگت سے بھی کیمپ میں. تو بعد میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بڑھ رہا ہے, شوق بڑھ رہا ہے کیونکہ پروفیشن سسٹم آ گیا ہے. ٹھیک ہے, ٹیمز بن رہی ہیں, ٹیم بننی چاہیے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ابھی جو کوالیفائرز پہ کوالیفائی انفارچونیٹ تھی کہ ہمارے 3 مین پلیئر زخمی ہو گئے, 2 زخمی ہو گئے ہیں, اور ایک کی بچی کی والدہ, ایک بچی کی والدہ اسی نے کوما. تو میں نے کہ اٹس از فیئر کہ اس بچی کو فورس کیا جائے بھی تم جاؤ. شی شوڈ اسٹے, شی از ونڈرفل لیفٹ آرم اسپنر. اور آپ کا مین وکٹ کیپر بھی زخمی ہو گیا, آپ کا نمبر 6 بیٹسمن بھی آؤٹ ہو گیا. تو بات ساری یہ تو ہوتا رہتا ہے. پوائنٹ یہ کہنے کا ہے کہ اگر یہ جو ابھی ایک کا کیمپ لگایا تھا اس میں میں آپ کو بتا دوں, ابھی اتنا بتا دوں کہ آپ کو ایٹ لیسٹ 4 to 5 بہترین بیٹسمین آپ کو ملیں گے. آئی مین دیٹ 4 5, اور 3 ایسی لڑکیاں ہیں 4 کہ آپ کے پاس بہترین لیگ اسپنر, گوگلی بالر, ہم ٹاکنگ اباؤٹ لیگ میں گوگلی بالر, اور آپ کو 2 بہترین لیفٹ آرم اسپنر بھی ملیں گے. اے ٹیم کا جو کیمپ آپ نے لگایا تھا اس میں, ہاں, اور آپ کو بہترین قسم کی جو آف اسپنر, ریئل بیوٹیفل ایکشن سکلیم مشتاق کی طرح وہ گیند کرتے, اور آپ کے پیس بالر کی تو آپ کو کمی نہیں ہوگی. میں آپ کو یہ بتا دوں, جب آپ کراچی گئے تھے اس وقت کی بات سنا رہے ہیں؟ نہیں, جب میں ملتان میں کیمپ لگایا تھا, وہاں جب ٹیم سلیکٹ کر کے جو پاکستان ایک ہی ٹیم آئی ہے, تو میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو کیمپ ملتان میں لگا تھا نا, کہ آپ پرامس یو کہ میرا یہ بھی ایک ویو ہے کہ اللہ کرے کہ پاکستان کی ٹیم کوالیفائی کر کے آئے. ابھی ڈسکشن ہوئی لیکن وی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ کہ پاکستان اے اینڈ پاکستان ٹیم کا لاہور میچ کرایا دے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بچیوں جن کا میں 3-4-5 کا نام لیا, نام تو نہیں بتایا, یو ول فائنڈ کہ دے واٹ اے گڈ فائنڈ دیٹ ول بی. اتنا ہے کرکٹ امپروو, عورتوں کی کرکٹ امپروو شروع ہو گئی ہے. پہلے لمیٹڈ تھی, ہماری مجبوریاں تھیں. اچھا شاہ صاحب, یہ کوچنگ سٹاف جو نیا مقرر کیا گیا ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے فیوریٹس جو ہیں وہاں پہ لگائے ہیں. نہیں دیکھیے, فیوریٹزم تو نہیں ہوتا, آپ کی پرفارمنس کے بیسس پہ ہونی چاہیے چیز. ٹھیک ہے. اب جس طرح انہوں نے کہا کہ جب یہ چیف سلیکٹر تھے تو پاکستان ویمنس ٹیم ایشین کپ جیتی, دیٹ مینس کہ ہز سلیکشن واز پرفارمنس بیسڈ. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو کبیر خان ہے, ایک شخص افغانستان کا ہیڈ کوچ رہ چکا ہے, ان کو کوالیفائی کرایا, پھر اس کا ٹریک ریکارڈ ہے. حبیب بینک میں آ کے اس نے حبیب بینک کو ون ڈے کپ جتوایا. تو آبویسلی یہ چیزیں پرفارمنس بیسڈ ہوتی ہیں. لیکن وہ کیا مستقل طور پر رہیں گے جب ان کی ڈپارٹمنٹ کی کوئی مصروفیت آئے گی وہ ویمن ٹیم کو چھوڑیں گے, ادھر چلے جائیں گے پھر؟ نہیں, ویمن ٹیم کو وہ کیوں چھوڑیں گے؟ ہمارے جب پروگرامز ہوں گے ہی ول بی اویلیبل فار آر پروگرامز. ٹھیک ہے. ہی ہیز ٹولڈ اس کہ ہی ول بی اویلیبل فار آل آر پروگرامز 24 hours a day 7 days a week. ٹھیک ہے. وین ایور وی آسک ہم وہ اویلیبل ہوں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوہری ذمہ داریاں نبھاتے رہیں گے ایچ بی ایل؟ نہیں, میرا بالکل یہ مطلب نہیں ہے. میں آپ کو ایک سمپل اگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل ہمارے ایک ویمنز اے ٹیم کے کوچ ہیں, اس وقت وہ ویمنز اے ٹیم کے ساتھ, لیکن جب ویمنز اے ٹیم ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو آبویسلی کوئی آپس میں انٹرلاک نہیں, کلیش نہیں ہے اس کا. اوپر سے مجھے یہ بھی نہیں, آئی ایم ناٹ ایون شیور کہ ان کے فیوچر پلانز کیا ہیں. اس کے بعد ہمارا کانٹریکچوئل اگریمنٹ جب ختم ہوتا ہے اس کے بعد ان کی کیا پلانز ہیں. ویسے آپ کے خیال میں یہ جو ویمنز ٹیم ہے یا جو پاکستان کی یہ پاکستان ویمنز ہے یا دوسری
पाकिस्तान अंडर 19, 16, 18 में है, दूसरी इनमें कोच को साल, डेढ़, 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट देने चाहिए मुकम्मल तौर पर, या फिर वक्ती तौर पर, जैसे आपने प्रोग्राम्स का जिक्र किया है कि उनको जब ज़रूरत होगी वो अवेलेबल होंगे आपके लिए? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था कि वो दो जॉब्स कर रहे हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि क्या मखसूस वक्त के लिए उनको तकर्रर किया जाना चाहिए या फिर पार्ट टाइम के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए? देखिए, हमेशा जो जॉब्स होती हैं जिसके अंदर प्लेयर्स को पता चलना चाहिए कि जो हमारे साथ शख्स आके वर्क कर रहा है वो पार्ट टाइम नहीं है। पार्ट टाइम नहीं है, ठीक है। देखें, जब पार्ट टाइम जो भी काम होता है उसके अंदर इंटरेस्ट लेवल रिड्यूस हो जाता है, लेवल ऑफ कमिटमेंट रिड्यूस हो जाता है। तो कबीर खान जो है ही इज विद अस फुल टाइम, ठीक है, पार्ट टाइम नहीं है। तो इसलिए वो एज फार एज जो आपका क्वेश्चन है कि वो बैंक को टाइम देगा या हमें टाइम देगा, वो सारा टाइम हमें देगा। ऑब्वियसली वंस द कॉन्ट्रैक्ट फिनिशेस, तो बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस या उनकी अपनी चॉइस जो है कि वो चाहते हैं कि वो रहें ना रहें, या हम देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री थी या ना थी, वो तो एक फ्यूचर की बात, ठीक है। वो इस वक्त इट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कसिंग इट राइट नाउ। ठीक है। अच्छा, बाद लोग कहते हैं आप देर तक उनको दफ्तर बिठाए रखते हैं, ज़्यादा काम करना पड़ता है, स्टाफ बहुत ज़्यादा। स्टाफ मेरा 3 लोगों का है और 55,000 बच्चों की क्रिकेट का जिम्मा भी है, तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम तो लगाना पड़ता है, उसके बगैर ये काम तो नहीं हो सकता। देखो, सेठी साहब आपको बहुत पसंद करते हैं, लोग कहते हैं इसकी क्या वजह है? सेठी साहब एक तो मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि मेरी उनकी कोई रिश्तेदारी है। अच्छा, मेरी उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम जब मैं उनसे मिला, वो मैं LCCA का प्रेसिडेंट था, तो वो जब चेयरमैन बने पहली दफ़ा, तो तब मैं उनको फर्स्ट टाइम मिला जाके। तो ऑब्वियसली वो एक मिसकंसेप्शन चल रही हैं कि हमारी कोई आपस में रिश्तेदारी है पुरानी। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। और आई मस्ट अप्रिशिएट द फैक्ट कि उन्होंने जो क्रिकेट को ग्रैस्प किया है आफ्टर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, क्योंकि इनिशियली स्टार्ट में जिस तरह मैं आया, मुझे नहीं समझ आती थी कि कौन से लोगों का क्या रोल है क्रिकेट बोर्ड में। उन्होंने जो ये रोल, क्योंकि इज एन इंटेलिजेंट मैन, उन्होंने जब देखा कि क्रिकेट को इम्प्रूव करने का तरीका फ्रॉम विद इन किस तरह अचीव हो सकता है, तो देखिए उन्होंने PSL भी करा ली। हालांकि PSL का प्लान बड़ी देर से चलता था, रुक जाता, ये तो क्रेडिट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और अब आप देखिएगा कि वो जिस तरह इस काम के पीछे पड़ गए हैं स्कूल और क्लब क्रिकेट के, तो अब आप ये भी देखेंगे कि ये भी बड़ा अच्छी तरीके से, इसका मतलब ये है कि वो आपके पीछे भी पड़ गए हैं फिर। देखो, साढ़े पीछे भी मुझे खास तौर पर बुला के ये चेयरमैन साहब ने और सेठी साहब ने, मैं आपको एक और बताऊं, ये अभी लड़कियों की बात हो रही, शमशाद के साथ, इज़र भाई के साथ, हम लोग कभी ये हिस्ट्री अब पाकिस्तान में नहीं हुआ कि जब पाकिस्तान की नेशनल टीम लड़कियों की बाहर खेल रही है, देयर इज आल्सो लुकिंग फॉर न्यू यंगस्टर। अच्छा, मुझे एक बात, एक मिनट खत्म करने दो, ये तुम्हारी बहुत बुरी आदत है। कौन सी? ये आपने खुद ही काटते हैं, जब आप काटते हैं, आपने खुद ही कहा। क्या कहा है? आपने खुद ही को कब बुलान देते ना, आगे चल। अच्छा, सुनो मेरी बात, जब आपके इंटरनेशनल टीम गई होती है लड़कियों की, कभी ये इंग्लैंड मैचेस नहीं हुए, कभी उनका कैंप नहीं लगा, टीम गई, रात गई, लेकिन इस चीज़ को नज़र रखते हुए कि जी टीम आए, वी गॉट टू सर्व फॉर द न्यू प्लेयर्स, इसलिए ये हम लोगों ने मिल के, शमशान ने, इज़्ज़त भाई ने, मैंने, परमिशली सेठ साहब, इज़्ज़त चेयरमैन साहब से, तो ये कैंप लगा है और ये मैचेस हो रहे हैं, इसलिए कि लेट्स लुक, गॉड फॉरबिड, वर्ल्ड कप में क्या होता है वो तो प्लेयर अल्लाह बेहतर जानता है, अगर कोई परफॉर्मेंस नहीं करता वर्ल्ड कप में प्लेयर, तो वी गॉट बैकअप यहाँ से उठा के, ठीक है, अंदर ले आपके पास है बैकअप। इसका ये मैं कह रहा हूँ कि ये भी क्रेडिट बोर्ड को जाना चाहिए कि जी ये इन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं किया, और रिक्वेस्ट, हमारी रिक्वेस्ट से, समझा कि मेरी इज़्ज़त भाई की रिक्वेस्ट से ये बात होने का जी करो, आपको खुली ज़ात है, जो मर्जी करो, सो फॉर यू प्रोड्यूस एज द प्लेयर्स। कभी कभी आपके सेठी साहब से ताल्लुकात खराब क्यों हो जाते हैं? क्यों रहे? हाँ, तू मन उंगली दे रहे है ना। मैं आपसे वैसे ही एक बात कर रहा हूँ। देखे, दो भांडे होंगे ने पे खड़कते ने ना, आवाज आती है ना। हाँ जी। तेरे घर दो भांडे कभी खड़के नहीं हैं, पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा शाह साहब, आप कितना एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? आपका कोई सरकारी, गैर सरकारी, नीम सरकारी इदारे में काम का तजर्बा नहीं, जैसा कि आपने पहले बताया था,
تو اب کچھ نہ کچھ تو تجربہ ہو گیا ہے. ہاں. کیسا انجوائے کیسے کرتے ہیں؟ کافی انجوائبل ورک ہے. لیول آف فرسٹریشن اب اتنی نہیں ہے جتنی پہلے تھی. When you came, تب obviously I was much more frustrated کہ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن کی طرح کام کیوں نہیں چل رہا. تو obviously جب آپ لرن کرتے ہو سسٹمز کو, پروسیسز کو, مجھے بھی پروسیسز کا پتہ نہیں تھا. اور فرینکلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جنرلی پی سی بی میں لوگ بڑے فرینڈلی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نئی آئیڈیاز آئیں. کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف آپریٹنگ آفیسر بھی بن جائیں. نہیں, میری توبہ, میں یہ بالکل نہیں چاہتا, اور نہ میں نے یہ چیز سوچی. لیکن obviously کئی لوگوں نے یہ بات سوچی, مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے. اٹ کیم ان دا پریس ایز ویل, بٹ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. نہ میں ان خبروں کے پیچھے تھا, نہ میرا کوئی پرسنل انٹرسٹ تھا. بلکہ سبحان صاحب بڑے ایک اچھے شریف انسان ہیں. جب ایک خبر نکلی بہت بڑی ایک لوکل نیوز پیپر میں, تو میں ان کے پاس گیا. میں کہا سبحان صاحب میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ میں نے نہ یہ نکلوائی ہے, نہ میں آپ کی جاب کے پیچھے. تو وہ ہم دونوں مل کے بڑے ہنسے. ہم نے کہا ہاں یہ بالکل اٹ واز ون آف دوز تھنگس. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا اعزاز سید صاحب, آپ تشریف لائے. محمد الیاس صاحب آپ تشریف لائے, آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. آپ ہنستے مسکراتے رہیں اور خوش رہیں. اعزاز صاحب, یہ جو اسکول اور کلب کرکٹ کا پروگرام ہے یہ بڑے اچھے طریقے سے کامیاب ہو اور اس کا سلسلہ جاری رہے, اس سے پاکستان کے کرکٹ کو فائدہ ہو. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ہے ہمارے ماہرین کی. پاکستان کے کرکٹ کے بہت سارے مسائل ہوں گے, لیکن جہاں جہاں جو مسائل جس کے حل کرنے کے لیے موجود ہیں, وہ اس کو اپنا کردار اس انداز میں ضرور نبھانا چاہیے, اور اپنا ملبہ یا اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے دوسروں کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالنی چاہیے. وہ جو شعر ہے, شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا فراز, کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے, تو جس کے پاس جو شمع ہے وہ جلائے اور اس سے روشنی پھیلائے. روشنی پھیلے گی تو لوگ اس سے مستفید ہوں گے. حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.